عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع وفاق اور صوبوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ آقائے دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن۔ کراچی سے خیبر تک کریا کریا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں سے جھومنے لگا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوسوں کا اہتمام، بڑوں کے ساتھ بچوں کی بھی بھرپور شرکت۔ سبز و سفید لباس پہنے اور سر پر ٹوپیاں سجائے خوشیاں منانے میں مصروف۔ فضائیں درود و سلام کی فضاؤں سے معطر، شہر شہر گلی گلی چپا چپا رنگ و نور سے جگمگا اٹھا۔ مساجد، عمارتوں، بازاروں میں چراغاں، بچوں نے کہیں پہاڑیاں سجائیں تو کہیں گنبد خضرا کے ماڈل سجائے۔ ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گلہائے عقیدت پیش کرنے میں مصروف۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کامل اور ہمہ جہت اسوہ ہے۔ آج کا دن اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ ملکی مسائل کا پائیدار حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قومی کردار کا حصہ بنانے میں ہے۔ اسلام آباد میں 50ویں عالمی سیرت النبی کانفرنس، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، علماء کرام، غیر ملکی سفیروں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے خطاب میں کہا، سیرت طیبہ ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ اپنا کر تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہوگا۔ دفاع وطن کی خاطر بہادری کی لازوال داستانیں رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ 60واں یوم دفاع شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں تقاریب کا اہتمام، شہداء کے مزاروں پر فاتح خوانی، پھولوں کی چادریں چڑھانے کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے دستے نے اضافی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے قائد کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ کہا، پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری۔ بنیاد مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی، ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں ہوگا بلکہ 60-0 تک جا سکتا ہے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ ادھر لاہور میں مزار اقبال پر اضافی گارڈ کے فرائض پاک فوج کے سپرد۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی خطاب میں تاثرات درج کیے۔ ستمبر 1965 عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن۔ پاک افواج جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کا یوم دفاع پر شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کا شہداء اور غازیوں کو سلام۔ مسلح افواج پاکستان بھر میں جاری سیلاب کے باعث یوم دفاع اور شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہی ہیں۔ یوم دفاع کی مناسبت سے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ نیول چیف نے شہداء کی اہل خانہ کو پھول بھی پیش کیے۔ چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان۔ دشمن نے لاہور کے محاذ سے توجہ ہٹانے کے لیے رات کی تاریکی میں چونڈا پر حملہ کیا۔ اہلیان سیالکوٹ اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی فوج نے 600 ٹینکوں، 400 توپوں اور 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی قرار پائی۔ بہادر جوانوں نے جسم سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بزدل دشمن اپنے 40 ٹینک چھوڑ کے دم دبا کر بھاگ نکلا۔ BRB نہر پر میجر عزیز بھٹی نے شجاعت اور بہادری کی عظیم داستان رقم کی۔ ملک کے دفاع مضبوط سے مضبوط تر۔ یوم دفاع شہداء پر 92 نیوز کا شہداء پاکستان کو خراج عقیدت۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص پر اسپیشل ورچوئل رپورٹ اسی بلیٹن کا حصہ۔
6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا یوم دفاع پر پیغام۔ صدر نے کہا کہ ہماری فوج، بحریہ اور فضائیہ نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھارتی اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر کی حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بناتے رہیں گے۔ شہباز شریف بولے کہ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے جو ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ قومی دفاع معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ افواج پاکستان خون کی آبیاری سے وطن عزیز کا تحفظ کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ بولے 65 کی جنگ میں پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ مار کے حق میں بھی مسلح افواج نے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ دشمن آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ شہادت کے جذبے نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بولے آج عید میلاد النبی اور یوم دفاع ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہی معاشی اور سماجی مسائل کا حل ممکن ہے۔ سیلاب بڑا المیہ ہے، حکومت متاثرین کی امداد بڑھائے۔ نقصانات کے تخمینے کے بعد متاثرین کے لیے پالیسی مرتب کی جائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بھی 65 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش۔ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں، بھارت نے ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا۔ ستلج، راوی اور چناب کے پانی سے مزید درجنوں دیہات زیر آب۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ احمد پور شرکیہ کے کئی علاقے ڈوب چکے۔ رحیم یار خان کے 34 دیہات شدید متاثر۔ علی پور میں بھی دریائے چناب کا پانی قریبی بستیوں میں داخل، سینکڑوں ایکڑ فصلیں متاثر۔ مظفر گڑھ کی بستی شیر شاہ کے 2000 سے زیادہ گھر ریلوں کی زد میں آ گئے۔ ستلج میں الہ آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,19,000 ریکارڈ۔ تحصیل چونیا کے 36 گاؤں پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج پر پلات پور کا بند ٹوٹ گیا، درجنوں گھر اور فصلیں زیر آب۔ قصور میں سیلاب کے باعث کچے مکانات گر گئے، کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کے پاس راشن ختم، پانی سے ہر طرف مسائل بڑھ گئے۔ راوی اور ستلج میں پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی۔ 18 سے 22 گھنٹے میں کسی دریا پر نیا الرٹ جاری نہیں ہوا۔ آنے والے دنوں میں بارشوں کا اسپیل زیادہ تیز نہیں ہوگا۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے سیلاب کے باعث 51 جانیں گئیں، 20,17,000 لوگوں کو پاک فوج نے ریسکیو کیا۔ سیلاب سے سیالکوٹ اور گجرات سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ لاہور اور پنڈی سے مشینری گجرات پہنچا دی گئی۔ 12 سے 14 گھنٹے میں گجرات سے پانی کی نکاسی ہو جائے گی۔ اس وقت پنجنت میں 3 لاکھ کیوسی کا ریلا ہے جو 6 لاکھ تک جائے گا۔ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں تمام ریلے گدو پر ملیں گے۔ ملک میں مانسون کا 10واں اسپیل شروع۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، آسمان پر بادلوں کے ڈیرے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، منی بہاؤدین، گجرات سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی شدید بارشیں متوقع۔ میرپور خاص، تھرپارکر، خیرپور، سکھر، لاڑکانہ میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ آئندہ مانسون کی تیاری ابھی سے کرنی ہے، 2 ہفتوں میں جامع لاہے عمل پیش کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام محکموں کو مل کر پلان تجویز کرنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں پاک فوج اور تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت منصوبوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد، فوجی طیارے کے ذریعے امدادی سامان نور خان ایئر بیس پہنچا دیا گیا۔